الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وما بعد. آج کے ہمارے درس کا موضوع نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بڑی ہی مبارک حدیث ہے. مسند احمد بن حنبل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر بعض صحابہ کرام سے بھی حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین پر ایک خط کھینچا. حدیث کے لفظ ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا بیدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زمین پر ایک خط کھینچا، لائن لگائی، پھر آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جو کہ سیدھا ہے. وخط خطوطا عن یمینہ وشمالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھے خط کے دائیں بائیں بھی کچھ خطوط کھینچے. پھر آپ نے فرمایا ھذہ السبل لیس منہا سبیل الا علیہ شیطان یدعو الیہ، یہ راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اس راستے کی طرف دعوت دیتا ہے. پھر آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور تم دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے کہیں جدا نہ کر دیں. اس حدیث مبارکہ سے بہت سے مسائل تعلق رکھتے ہیں. ان مسائل کو سمجھنا ہمارے عقیدے اور منہج کی اصلاح کے لیے بڑا ضروری ہے. انشاءاللہ اس حدیث سے تعلق رکھنے والے چند ایک مسائل پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ایک تو اس سے یہ بات سمجھ لیں اس حدیث مبارکہ سے کہ علم سکھانے کے بہت سے اسلوب ہیں. ان میں سے ایک اسلوب یہ ہے کہ کسی ایسے طریقے سے علم سکھایا جائے جس میں صرف اور صرف انسان کے کان ہی علم کی بات سننے میں مشغول نہ ہو، بلکہ انسان کی آنکھیں بھی علم کی بات سننے میں مشغول ہو جائیں. یہ باقاعدہ ایک علم سکھانے کا ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، تدریس کا ایک طریقہ ہے، اور بلا شبہ یہ طریقہ بہت مؤثر ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان جس چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے، عموماً وہ چیز انسان کو اس چیز کی بنسبت زیادہ یاد رہتی ہے جس کو انسان نے صرف اپنے کانوں سے سنا ہو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات سکھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے زمین پر ایک خط کھینچا. یہ خط کھینچنا ایک مثال بھی تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم کی بات سکھانے کے لیے کوئی مثالیں وغیرہ بھی پیش کی جا سکتی ہیں. یہ بھی ایک طریقہ علم کی بات سکھانے کا. پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مثال صرف زبانی صحابہ اکرام کو نہیں بتائی. صحابہ اکرام سے صرف زبانی اس مثال کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خط کھینچ کر دکھایا ہے. اور پھر دائیں بائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید خطوط کھینچے اور بتایا کہ یہ شیطان ان خطوط پر رہے، ان راستوں پر رہے، شیطان ان خطوط کی طرف دعوت دیتا ہے تاکہ یہ مسئلہ دیکھنے والوں کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. تو جب مسئلہ اہم ہو تو اس مسئلے کو طلبہ تک پہنچانے کے لیے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا مؤثر اسلوب اختیار کیا جا سکتا ہے اتنا ہی مؤثر اسلوب استعمال کیا جائے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے شاندار ٹیچر تھے، استاد اور معلم تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جیسا کہ ایک صحابی فرماتے، کہتے میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اچھا معلم نہیں دیکھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ انسان کی نفسیات کیا ہیں اور انسانی نفسیات پر کیسے مختلف عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. لہٰذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سے زائد حدیث میں ہمیں اس قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا اسلوب اختیار کیا جو بڑا ہی مؤثر ہے، بات کو دل تک پہنچا دینے والا ہے، جس کے ذریعے سے سننے والے کو بات یاد ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جب تشہد بتایا تو کیسے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو عقیدے کی بات سکھائی تو فرمانے لگے یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ رضی اللہ عنہ کو توحید سکھائی تو کہنے لگے یا معاذ انی احبک، کہ معاذ بلا شبہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس قسم کا جب اسلوب استعمال کیا جاتا ہے تو طلبہ وہ بھولتے نہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے طلبہ کے ساتھ بہت مناسب اور مؤثر اسلوب اختیار کرے، خاص طور پر جب مسئلہ اہم ہے تو اس مسئلے کی تفہیم کے لیے اس قسم کا اسلوب اختیار کرنا یہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر مثالوں سے بات سمجھانی پڑے تو مثالیں دے کے سمجھائیں، اگر مثالوں میں یہ بات سمجھانے کے لیے کوئی نقشے اور خطوط اور جدول، کوئی وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ استعمال کرنا پڑے تو اس طرح کی چیزیں بھی استعمال کرنی چاہیے۔ آپ سمجھیں یہ ایک بورڈ تھا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے راستہ کھینچ کر اور پھر دائیں بائیں راستے کھینچ کر تو مسئلے کی اچھی طرح تفہیم کی ہے۔ تو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھا راستہ کھینچا اور آپ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والا راستہ۔ قرآن کریم میں بھی اس کو صراط مستقیم ہی کہا گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط اور سبیل دونوں کا معنی راستہ ہے۔ صراط اس حدیث مبارکہ میں سبیل اللہ المستقیم ہے، اور قرآن کریم میں صراط مستقیم ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کریمہ میں تلاوت کی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والا راستہ، اس کو قرآن کریم میں بھی مستقیم کہا گیا ہے۔ تو یہ مستقیم بھی ہے اور سبیل بھی ہے یا صراط بھی ہے۔ سبیل یہ وہ شاہراہ ہے یا وہ گزرگاہ ہوتی ہے جو انسان کو کسی منزل تک لے کے جانے والی ہوتی ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے ان گزرگاہوں تک پر چلنا ضروری ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم گویا ایک منزل کے مسافر ہیں، ہم ایک ہدف کی طرف روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان کی زندگی گویا ایک مسافر کسی زندگی ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، ہر انسان مسافر ہے یہاں پر، لیکن اہداف اور منزلیں مختلف ہیں۔ ایمان والے بندے کی منزل اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور دیگر لوگوں کی منازل اس کے علاوہ کچھ اور ہیں۔ بعض اوقات انسان کو شیطان بہکاوے میں ڈال دیتا ہے اس زعم میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، کسی غلط رستے پر پڑ جاتا ہے اور بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والا راستہ تو ایک ہے نا۔ اس راستے کو ہی مستقیم کہا گیا ہے۔ اب یہ مستقیم کیا چیز ہے؟ مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے میں کوئی جول نہیں ہے، بالکل سیدھا ناک کی سیدھ میں جانے والا راستہ، یہ مستقیم کہلاتا ہے۔ خط مستقیم یا صراط مستقیم ایسا راستہ ہوتا ہے جو منزل تک سب سے قریبی ترین راستہ ہوتا ہے، جس کے آغاز سے لے کر منزل تک کا سفر سب سے مختصر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی چیز کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک آپ سیدھا خط کوئی جگہ طے کر کے جہاں آپ کھڑے ہیں جس طرف آپ نے چہرہ کیا ہے، مثلا آپ اپنی گلی میں کھڑے ہوں یا اپنے کمرے میں کسی جانب منہ کر کے، تو دوسری دیوار تک آپ بالکل ایک سیدھا خط کھینچ لیں، پھر آپ اس کے بعد کچھ خطوط کھینچیں جو اسی جگہ تک جا رہے ہوں لیکن آپ وہ دائیں بائیں سے گھما کے یہاں لے کر جائیں، تو وہ تمام خطوط اس خط کی بنسبت لمبے ہوں گے۔ تو مستقیم خط ہمیشہ سب سے مختصر ہوتا ہے۔ تو جو صراط مستقیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والا راستہ، اس کی خوبی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ منزل تک لے کے جاتا ہے، بلکہ اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والا سب سے مختصر راستہ ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ ہے ایک، اس لیے دوسرا اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک اکیلا وحید راستہ ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اس راستے کا صرف ایک راستہ ہے۔ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والا راستہ ایک ہی ہے تو پھر اس راستے کی جمع کیوں آئی ہے؟ قرآن کریم میں جو سلامتی والے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والے راستے، ان راستوں کی جمع بھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس میں سبل السلام، اس میں سبیل کی جمع آئی ہے، سلامتی کے راستے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔
کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں اجتہاد کرتے ہیں، کوشش و سعی کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ضرور بھی ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ تو جب کہ بعض جگہوں پر صرف اور صرف سبیل آیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تو لے کر جانے والا راستہ ایک ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اصل راستہ ایک ہے، لیکن نیکیوں کے متعدد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے چونکہ مختلف اسباب ہیں، اس اعتبار سے جمع لے آئی جاتی ہے، وگرنہ یہ راستہ صرف ایک ہے۔ اگر اس کو ہم بطور اسلام دیکھیں تو یہ راستہ ایک ہے، بطور شرائع دیکھیں تو یہ راستے الگ الگ ہیں۔ مثلا ایک شریعت موسوی ہے، ایک شریعت عیسوی ہے، اور شریعت ابراہیمی ہے۔ اس اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن ان سب کو جو جمع کرتی ہے وہ دین اسلام ہے۔ یا اگر نیکیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا راستہ جہاد بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ مختلف ہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک بڑا خط ہے، بڑی سڑک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایک راستے میں پھر آگے پارٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہاں موٹر سائیکل والے چلیں گے، پیدل چلنے والوں کے لیے یہ راستہ ہے، گاڑی والوں کے لیے یہ راستہ ہے۔ تو آپ اس کو اسی سے ملتی جلتی بات سمجھ لیں، اس اعتبار سے جمع بھی لے آئی جاتی، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والا راستہ صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی ایک سلف نے کہا ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے، بعض نے کہا اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ انہوں نے قرآن کریم تفسیر اس لیے کی کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ قرآن کریم کو تسلیم کیا جائے، قرآن کریم پر ایمان لایا جائے۔ بعض نے اس کی تفسیر کی ہے ابو بکر و عمر کا راستہ، کیونکہ جو ابو بکر و عمر کا راستہ ہے وہی قرآن کریم کا راستہ ہے۔ بعض نے اس کی تفسیر کی ہے سنت، اس لیے کہ جو سنت ہے وہی قرآن کریم کا منشا ہے کہ سنت کے مطابق چلا جائے، اور سنت کی اتباع ہی دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی حقیقت اتباع السنہ ہے۔ اس اعتبار سے بعض سلف نے اس کی تفسیر سنت سے کر دی، اور بعض سلف نے اس کی تفسیر ابو بکر و عمر سے جو کی، اس لیے کہ اتباع سنت ہی ابو بکر و عمر کا طریقہ ہے۔ تو چونکہ ان سب چیزوں کا ماحصل ایک ہے، اس لیے سلف صالحین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر ان مختلف چیزوں سے کر دی۔ کسی نے سنت کہہ دیا، کسی نے قرآن کہہ دیا، کسی نے اسلام کہہ دیا، کسی نے ابو بکر و عمر کا طریقہ کہہ دیا، کسی نے اجماع کہہ دیا، کسی نے صحابہ کرام کا طریقہ کہہ دیا، کیونکہ یہ سب ایک ہے۔ تو خیر بہرحال یہ جو صراط مستقیم ہے نا، یہ ایک ہے، وہ دین اسلام ہے۔ جبکہ اس سے اعتبار سے کہ شرائع مختلف تھیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اور شریعت نازل کی، عیسیٰ علیہ السلام پر اور نازل کی، یا مختلف نیکیاں اللہ تعالیٰ تک لے کر جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان کی مغفرت کا کوئی ایک نیکی بھی سبب بن سکتی ہے اس کے گناہوں کے باوجود۔ اس اعتبار سے اس کو جمع بھی لے آئی جاتی ہے اس راستے کی، وگرنہ یعنی اصل یہ راستہ دین اسلام کا راستہ ہے بس۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے یہ سیدھا راستہ کھینچا، تو یہ سیدھا راستہ کھینچ کر آپ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، پھر دائیں بائیں آپ نے خط کھینچے اور کہا کہ یہ راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو ان راستوں کی دعوت دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ سب مثال کیوں بیان کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے مثال اسی وجہ سے بیان کی ہے جس وجہ سے قرآن کریم میں اس راستے کی نشاندہی کی گئی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے استدلال کیا قرآن کریم سے۔ تو یہ بڑا ایک زبردست اسلوب ہے، مسنون اسلوب ہے کہ آپ مسئلہ بیان کریں اور پھر مسئلے پر قرآن کریم کی آیت کریمہ سے استدلال کریں۔ نبی علیہ السلام نے آیت کریمہ سے استدلال کرنے کے لیے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا، تعوذ نہیں پڑھا۔ اس لیے اگر آدمی تقریر میں، گفتگو میں کوئی بات ذکر کرے اور قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ سے استدلال کرنا چاہے تو وہ تلاوت نہ کرے تو یہ درست ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک سے زائد موقعوں پر ایسے کیے، اگر وہ تعوذ نہ پڑھے تو یہ درست ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک سے زائد موقع پر ایسا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسئلہ بتایا، قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا، آیت پڑھی، لیکن نبی علیہ السلام نے تعوذ نہیں پڑھا۔ صحابہ کرام سے بھی اس طرح کے آثار مروی، لہٰذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور باقاعدہ یہ تلاوت نہیں ہوتی ہے کہ استدلال کے طور پر آیت پڑھی جا رہی۔ تو خیر بہرحال نبی علیہ السلام نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ راستے کی نشاندہی کس لیے ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ،
کہ یہ دیگر راستوں پر نہیں چلنا، صراط مستقیم پر چلنا ہے، کہ یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے جدا نہ کریں۔ اس سے نا کئی باتیں سمجھ آتی ہے۔ ایک بات اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے چمٹ کے رہنا لازمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی نصیحت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو اور جو میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کی تو اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا نا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے۔ پھر آپ نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو، ابو بکر عمر کی خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ پھر فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے نا دانت کی جو جڑیں، مضبوطی سے تم نے اس راستے کو، جیسے دانت سے آدمی کسی اپنے جڑوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، انسان کے جبڑے اللہ تعالیٰ نے بڑے مضبوط اور طاقتور رکھے ہیں کہ اگر دانتوں سے کوئی چیز پکڑ لی جائے تو اس کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دانتوں سے تبھی انسان کوئی چیز پکڑتا ہے جب وہ دوسری طرف گویا کوئی انسان کو کوئی رسی وغیرہ کوئی انسان کو ڈر ہو کہ کھینچ رہا ہے، تو انسان کو مضبوطی سے اس چیز کو پکڑ لے گا کہ میرے منہ سے کھینچ نہ لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبڑے سے، اپنے جبڑوں سے اس کو تم مضبوطی سے دبا لو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور دیگر راستے شیطان ضرور بھی ضرور ان راستوں کو سامنے لائے گا اور ان راستوں کی طرف دعوت بھی دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے۔ اب اس اختلاف میں آپ نے فرمایا کہ تم نے اس راستے کو پر چمٹ جانا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان رستوں پر چلو اور یہ راستہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے، اس سے تمہیں جدا کر دے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ جو راستہ صراط مستقیم ہے اس سے چمٹ جانا لازمی ہے۔ صراط مستقیم سے چمٹ جانے کا معنی کیا ہے؟ صراط مستقیم سے چمٹ جانے کا معنی یہ ہے کہ آدمی، جیسا کہ میں نے بتایا سلف صالحین نے اس کی تفسیر کی سنت سے، قرآن پاک سے، ابو بکر و عمر کے طریقے سے، تو سب ساری چیزوں کو سامنے رکھے تو ماں حاصل کیا ہے کہ وہ خالص سچا صاف ستھرا دین، علائشوں سے ملاوٹوں سے پاک دین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، آدمی اس کو مضبوطی سے تھام۔ اس کے علاوہ جتنے راستے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں بائیں کے خط کھینچے، فرمایا ہر راستے پر شیطان۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دیگر گمراہی کے راستے ہیں وہ ایسے راستے ہیں جن کے دعات ہیں، جن کی طرف پکارنے والے افراد ہیں، لوگ ہیں، یہ شیطان ہیں، ان راستوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ جب انسان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اسی پر اس نے چلنا ہے، دیگر کوئی راستے نہیں ہیں جو جن کی طرف انسان کو بلایا جاتا ہو، تو یہ انسان کے لیے خطرہ نہیں ہے، انسان رم کے اس راستے پر چلتا جائے گا۔ خطرہ انسان کے لیے تبھی ہے جب انسان کو اپنے اس راستے سے جو منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے، بھٹکانے والی چیزیں دیگر راستے ہوں جو انسان کو برائی کی طرف بلا رہے ہیں، تبھی انسان کے لیے ایک آزمائش کھڑی ہو جاتی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گزرگاہوں کو، ان راستوں کو سبیل ہی کہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی راستے ہیں، چلنے کی جگہ ہیں، یہ بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن پر چلا نہیں جاتا، کہ انسان کہے کہ یہ تو راستہ نہیں ہے، راستہ تو میرے لیے متعین ہے، میں نے اس پر چلنا ہے۔ ایسی بات نہیں، اس لیے کہ برائی ہمیشہ حق کی صورت میں پیش کی جاتی، کوئی برائی نہیں ہے مگر اس میں کچھ نہ کچھ حق کا شبہ موجود ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اسی لیے جو باطل کے دلائل ہیں ان کو شبہات کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں باطل حق سے مشتبہ ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوتی ہے حق کی، وگرنہ 100% باطل شیطان کے لیے مشکل ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے اس کو قبول کروا لے، لہٰذا شیطان ان کو حق کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی، جو گمراہی کے طریقے ہیں، ان کو بھی سبیل ہی کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکھنے میں یہ بھی راستہ، چلنے کی ایک جگہ ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں اس پگڈنڈی پہ بھی چل سکتا ہوں، یہ راستہ بھی مجھے کہیں لے کر جائے گا، اس لیے تو ان کو سبیل کہا گیا۔ لہٰذا اس میں ہمارے لیے یہ الارم اور تنبیہ ہے کہ انسان اس سے متاثر نہ ہو جائے کہ یہ بھی ایک چلنے کی جگہ ہے، انسان اس کی ظاہری شکل سے دھوکہ نہ کھائے، اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ یہ بھی ایک کشادہ جگہ ہے، ہموار جگہ ہے جہاں پر انسان قدم رکھ سکتا ہے اور راستے کے جو لوازمات ہیں وہ یہاں موجود ہیں، تو یہ بھی ایک چلنے کی جگہ ہے، میں اس کو بھی استعمال کر سکتا ہوں منزل تک پہنچنے کے لیے۔
اس لیے کہ باطل ہمیشہ حق کی صورت میں ہی پیش کرتا ہے شیطان، لہذا انسان متنبع رہے اور چوکنا رہے۔ اب جب مسئلہ یہ ہے کہ ان گمراہی والے راستوں کو بھی راستے کہا گیا ہے، اور یہ معلوم ہوا ہمیں کہ یہ اسی لیے ہے کہ ان کو بھی حق کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، تو یہ مزید لازم ہو گیا کہ اب انسان اس صراط مستقیم کو پہچانے جو صاف ستھرا اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا حقیقی راستہ ہے۔ انسان اس کی معرفت حاصل کرے تاکہ اس راستے سے چمٹا رہے، اور جو باطل راستے ہیں انسان ان راستوں کی بھی پہچان حاصل کرے کہ میں نے ان راستوں پر نہیں چلا۔ اب اس راستے کی پہچان انسان کو کیسے ہو سکتی ہے؟ خود تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچ دیا، بتا دیا کہ یہ میرا راستہ ہے، بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے متوازی، اس کے مقابلے میں اور راستے بھی موجود ہیں جن کی طرف شیطان دعوت دے رہا ہے، ہر راستے پر کھڑا شیطان بلا رہا ہے، اور یہ بھی کہ ان کو بھی راستے ہی کہا گیا ہے کہ وہ انسان کے لیے آزمائش اور اشتباہ کا باعث ہے۔ تو اب انسان کیسے اس کو پہچانے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے جس پر میں نے چلنا ہے تو منزل پر پہنچنا ہے؟ یہ ہے اصل معرکے کا مسئلہ، اور یہ ہے اصل وہ آزمائش جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یا تو انسان سرخرو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یا پھر یہی ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتا ہے، اور انسان پھر جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فی طغیانہم یعمہون، انسان سرکشی میں اور گمراہی میں ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ٹکریں مارتا رہتا ہے دیواروں سے، لیکن ہدایت اس کو نہیں ملتی۔ اس کا معاملہ وہ بنی اسرائیل والا ہوتا ہے، یتیہون فی الارض، کہ انسان بس ایویں سرگردہ زمین پر پھرتا رہتا ہے، لیکن ولا یہتدون سبیلا، کوئی راستے کی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے منزل تک کیسے پہنچنا ہے، ایسے انسان بھٹکتا اور ایسی کوشش کابشوں میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے جس کا ما حصل سوائے جہنم کے کوئی نہیں۔ لہذا اس راستے کی پہچان بہت ضروری ہے کہ انسان اس کی کیسے پہچان کرے۔ اس پہچان کے دو راستے، پہلا راستہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کا گہرا فہم حاصل کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ راستہ وہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، ہدایت ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس، تو جو اس کی پیروی کر لے گا تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، آخرت میں بدبختی سے ہمکنار نہیں ہوگا، آخرت میں خوش بختی ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے وہ اللہ نے بتا دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وحی آسمان سے نازل کی، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اسی کی اللہ تعالیٰ نے اتباع کا حکم دیا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی قرآن و سنت کا گہرا فہم حاصل کر لے، اور انسان باقی جتنی بھی ایسی اشیاء ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں انسان ان کو چھوڑ دے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا بس وہی صراط مستقیم ہے، اسی کی پیروی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے مقابلے میں اولیاء کی بھی پیروی نہیں کریں، نیک لوگوں کی بھی پیروی نہ کرے آدمی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہے، قرآن و سنت کی بات آ گئی ہے، چاہے دنیا جہاں ایک طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آسمان سے وحی نازل کی ہے اس کی مخالفت نہ کیجیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان وہ لوگ جن کو نمونہ بنا دیا گیا، جن کے بارے میں ایسی گواہی موجود ہے جس گواہی کے ہوتے ہوئے ان کی گمراہی میں کوئی شک نہیں، انسان ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا۔ جو پہلا راستہ ہے، یہ پہلا راستہ تقریباً اب اس امت کے لیے اگرچہ کافی حد تک یعنی یہ ممکن بھی ہے، لیکن بڑی حد تک یہ ممکن نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عربی کمزور ہو چکی ہے، زبان بدل چکی ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں یہ نعمت میسر فرمائے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیدار کریں۔ تو بہرحال ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے بعض اوقات بعض حدیث یا بعض نصوص کا فہم ہم ویسا حاصل کر نہیں سکتے جو ان کا حقیقی فہم۔ لہذا دوسرا جو طریقہ ہے اس امت کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے اصل وہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آدمی سلف صالحین کا جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے
اس طریقے کو آدمی چن لے اور اختیار کر لے اور ان کو اپنے لیے ایک نمونہ سمجھنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اس دوسرے طریقے کی طرف رہنمائی کی ہے کہ امت اس طریقے کو اپنائے۔ کہاں کی ہے رہنمائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ آپ نے فرمایا میرے طریقے، میری سنت کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اتباع کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یہودیوں کے 71 گروہ بنے، بعض میں آتا ہے 72، عیسائیوں کے 72 بنے۔ آپ نے فرمایا میری امت 73 گروہوں میں بٹے گی۔ آپ نے فرمایا ایک گروہ ان میں سے جنتی ہے، باقی دوزخی ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ سے پوچھا گیا وہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام۔ تو کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنے صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اس گروہ کے متعلق جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے کہ نجات پانے والا کون ہے، تو آپ فرما رہے ہیں ما انا علیہ واصحابی، وہ میں، وہ راستہ ہے، وہ منہج ہے، وہ طریقہ ہے، وہ عقیدہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام۔ تو ساتھ صحابہ کرام کو ذکر کرنے کی توجیہ اور وجہ کیا ہے؟ خود صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فہم لیا تھا۔ یہ ہمیں اس طرح سمجھ آتی ہے بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام خود بھی دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے فہم اور منہج کی پیروی کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان منکم مستنا فلیستن باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح سند سے ثابت ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی سنت پر چلنا چاہے فلیستن باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے طریقے کو اپنائے۔ تو ہمیں صحابہ کرام میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ کرام بھی اپنے تلامذہ کو، اپنے ساتھیوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے منہج کو اپناؤ، اس طریقے پر چلو۔ تو لہٰذا یہ طریقہ کہ انسان صحابہ کرام کے فہم سے رہنمائی لے، یہ بڑا موزوں اور بڑا مناسب طریقہ کہ انسان دیکھے کہ جو خیر کی بات صحابہ کرام میں تھی، اگر جو خیر کی بات، جو منہج، عقیدہ، طریقہ صحابہ کرام کا تھا، ہم وہ اپنا لیں، اور اگر کوئی بات ان میں نہیں تھی ہم اس سے اپنے آپ کو روک لیں، بچا لیں، وہ دین میں نہیں ہو سکتی، تو یہ نجات کا راستہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رہے اہل السنہ والجماعہ، تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو صحابہ کرام نے نہیں کیا تو وہ ہم بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر وہ کام خیر ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے پہلے سبقت لے جاتے اس کام کی طرف۔ تو لہٰذا ہر وہ کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہونا ممکن تھا، صحابہ کرام کے دور میں ہونا ممکن تھا، اور صحابہ کرام نے اس عبادت سے، اس طریقے اور منہج سے پہلو تہی اختیار کیا، وہ دین میں سے نہیں ہو سکتی۔ مثلا صحابہ کرام کے دور میں یہ ممکن تھا کہ عید میلاد النبی منائی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے نہیں منایا۔ اب ہمارے لیے یہ پیمانہ ہے، معیار ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے نہیں عید میلاد النبی منائی، ہم بھی نہیں منائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا مثلا طریقہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بدعات سے اجتناب کرتے تھے، دین میں نئی نئی چیزیں گھڑنے سے بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں دین میں کوئی بھی نئی چیز پسندیدہ اور کوئی حسنہ نہیں تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اس کو اچھا سمجھتے رہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کیا منہج اپنانا ہوگا کہ ہم بھی ہر بدعت کو چھوڑ دیں، دین نام ہی اسی کا ہے کہ انسان بدعات سے اپنے آپ کو روک لے۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے خمس کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتابعون لهم باحسان، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر صحابہ کرام تھے اور وہ لوگ تھے جو ان کی بڑے اچھے طریقے سے، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے۔ ان میں سے ایک فرماتے 5 چیزیں ذکر کی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور دیگر بعض چیزیں ذکر کی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور نماز وغیرہ، اور ان میں سے ایک چیز ذکر کی، فرمانے لگے
کہ ایک صحابہ کرام جس چیز پر تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ سنت کی اتباع کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کا نمایاں ترین وصف اتباع السنہ ہے. تو لہٰذا ہم پر بھی کیا لازم ہوگا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اتباع کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے حجت پکڑا کرتے تھے, احادیث کو دین میں دلیل سمجھتے تھے. لہٰذا ہم پر بھی یہ لازم ہوگا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو دین میں حجت اور دلیل سمجھیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات آ جاتی ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ تو تاریخی چیزیں ہیں, یہ تو بس دین تھوڑی ہے. ہم کہیں کہ دین تو بس قرآن کریم کا نام ہے, جو قرآن پاک میں آ گیا بس ہم وہی مانتے ہیں, جو قرآن پاک میں نہیں ہے وہ ہم نہیں مانتے. تو یہ گمراہی کا راستہ ہو. تو لہٰذا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم خود سے قرآن و سنت کا گہرا فہم حاصل نہیں کر سکتے تو ہم صحابہ کرام کو بطور نمونہ اپنے سامنے رکھیں, اور ان کو بطور نمونہ سامنے رکھنا اس کی اصل سنت میں موجود ہے. یہ کوئی ہمارا خود ساختہ مسئلہ نہیں ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی ترغیب دی ہے, خود صحابہ کرام کے آثار میں بھی یہ بات موجود ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم قرآن و سنت میں خود گہرا فہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو مرج کریں گے. وہ کیا کہ ہم کہیں گے قرآن و سنت کا فہم سلف صالحین کے فہم کے مطابق, صحابہ کرام کے فہم کے مطابق, اتباع الکتاب والسنہ بفہم السلف الصالح, کہ قرآن و سنت کا فہم, قرآن و سنت کی گہرا فہم اور سمجھ سلف صالحین کے منہج اور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. جو سلف صالحین کا طریقہ اور منہج نہیں تھا, یا جو صحابہ کرام کا جن چیزوں پر جو چیزیں صحابہ کرام نے دین میں سے نہیں سمجھی, ہم بھی ان چیزوں کو دین میں سے نہ سمجھے. جو ان کا فہم, ان کا طریقہ, ان کا منہج تھا, ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے منہج کو ہم مد نظر رکھیں گے اس صراط مستقیم کو پہچاننے کے لیے, تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی کی ہر بات حجت. ایسا تو دین میں ہے نہیں. اس لیے کہ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا, اور یہ مجاہد بن جبر رحمہ اللہ سے مروی ہے, فرماتے ما منا من احد الا وقد رد ورد علیہ الا صاحب هذه القبر. کہتے ہیں الا صاحب هذا القبر, کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ نہیں ہے مگر اس نے دوسروں کا رد کیا بھی ہے, اس کا بھی رد کیا گیا ہے, سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا مانعین زکوٰۃ سے لڑائی کرنے کا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ ان لوگوں سے لڑائی کریں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں سے لڑ نہیں سکتے, الا بحق الاسلام, کے اسلام کا حق ہو تو ان سے لڑائی کی جا سکتی اسلام کا حق لینے کے لیے. تو میں اس نص کی روح سے ان سے لڑائی کر رہا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ عمر تم میری مخالفت کر رہے ہو, میں ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں. اسی طرح دیگر صحابہ کرام کا معاملہ بھی ہے, اس بارے میں آثار بہت زیادہ ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک صحابی فی نفسی معصوم ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو مجموعی فہم, طریقہ اور منہج ہے, جو ان کا عقیدہ تھا, جو ان کا طریقہ اور منہج تھا, اور اس کے بعد جن چیزوں پر مسائل میں ان کا اجماع ہو گیا, کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے دوری اختیار کرے, اس طریقے سے پہلو تہی اختیار کرے, اس منہج کو, طریقے کو, اس اجماع کو چھوڑ دے اور کوئی نئی رائے, کوئی نیا راستہ اختیار کر لے. ہم یہ کہیں گے یہ جائز نہیں. ہاں, یہ اس کا معنی قطعاً نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی کی تقلید ہے, یا اس کو نبی کا درجہ دے دیا گیا ہے, یا اس کو کوئی معصوم سمجھ لیا گیا ہے. ایسی بات دین میں کہنا قطعاً جائز نہیں, یہ تو حرام ہے کہ کسی نبی کو معصوم کہا جائے, اور یہ تو غلو ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. لہٰذا اس کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے. اور پھر جن چیزوں میں صحابہ کرام میں اختلاف تھا, انسان ان میں کوئی ایک رائے اپنی دلیل کی بنیاد پر اختیار کر سکتا ہے, اور وہ مسائل جن میں صحابہ کرام کے دور میں اصلاً مسئلے موجود ہی نہیں تھے, موجودہ دور میں اگر وہ مسائل کھڑے ہو جائیں تو انسان ان مسائل میں قرآن و سنت کے دلائل کو اس انداز سے مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سلف صالحین مد نظر رکھا کرتے تھے, اس منہج کے مطابق, یا سادہ لفظوں میں اس اصول فقہ کے مطابق جو صحابہ کرام کی اصول فقہ تھی,
جدید جو مسائل آئے ان میں قرآن و سنت کے جو قریب رائے اس کو لگے ان مسائل کو اختیار کر سکتا ہے، اجتہاد کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام یا جو دین اسلام، دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کا ایک پہلو عقیدے کا ہے، ایک پہلو اس کا منہج کا ہے۔ جو عقیدے اور منہج کے معاملات ہیں یہ سب کے سب مکمل ہو چکے ہیں، ان میں کوئی کمی زیادتی نہیں۔ ان میں اگر کوئی نوازل پیدا ہوتے ہیں تو وہ نوازل اس قسم کے ہیں کہ ان کو بالکل بھی جو عقیدے کے بنیادی اور اہم مسئلے ہیں ان مسئلوں سے توڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا، اور بہت کم کوئی ایسا ہوتا ہے کہ عقیدے میں کوئی نیا نازلہ، کوئی نیا مسئلہ ایسا درپیش ہو جائے جو سلف کے دور میں نہیں تھا، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا عقیدے اور منہج میں تو اس قسم کے تقریباً نہ ہونے کے برابر امکان ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ آئے گا کہ سلف صالحین کے دور میں نہیں تھا تو آج اس کو اپنانا پڑے۔ لہٰذا انسان کو عقیدہ اور منہج، اور یہی وہ چیز ہے جس سے اصل تقسیم ہوتی ہے سیدھے راستے کی اور غلط راستے کی، کہ انسان اس عقیدے اور منہج کو، جس میں اصول فقہ بھی شامل ہے، کیونکہ منہج نام ہے اصول فقہ کا، منہج اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی اتباع کس انداز سے کرنی ہے، اسی کا نام اصول فقہ ہے کہ قرآن و سنت سے کیسے مسائل نکالنے ہیں، قرآن و سنت کی اتباع کس انداز سے کی جائے، کیسے سمجھا جائے کہ قرآن و سنت کس مسئلے پر کس انداز سے دلالت کر رہے ہیں، اس کا ایک منہج ہے، میتھڈ ہے اس کا، جس کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کرام کے اصول فقہ ہے، جب انسان اس اصول فقہ کو اپنا لیتا ہے، اس منہج کو اپنا لیتا ہے، تو انسان، اور ساتھ میں صحابہ کرام کا جو اجماع ہے اس کو بھی مد نظر رکھتا ہے، یا امت کا جو اجماع ہے اس کو بھی مد نظر رکھتا ہے، تو گمراہی کے امکان ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا نئے سے نئے جتنے مسائل آتے رہے، ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ انسان دین کے ان اصولی مسائلوں میں گمراہی اختیار کر لے جو اس کو اس صراط مستقیم سے دور لے جائیں۔ لہٰذا یہ از حد ضروری ہے کہ انسان صحابہ کرام کا منہج اور عقیدہ اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر گروہ تو کہتا ہے کہ ہم ہی صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ہم ہی اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب یعنی ہم ہی وہ لوگ ہیں جو سنت کی پیروی کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہیں۔ تو اب یہ ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے عام بندے کے لیے کہ میں کیسے پہچانوں کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ ہر بندہ تو، ہر گروہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ جی ہم اصلی اہل سنت ہیں، ہم صحیح ہیں جو صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو اب اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اہل علم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس مسئلے کا بھی حل وہ الحمدللہ بہت پہلے سے ہی پیش کر رکھا ہے۔ وہ کیا کہ جس طرح ہمارے لیے احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے لیے تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اسی طرح الحمدللہ علماء امت نے اسی طرح صحابہ کرام کے عقیدے پر مبنی کتابیں بھی لکھ چھوڑی، جس میں صحابہ کرام کے صرف عقیدے اور منہج سے متعلق آثار اور احادیث وغیرہ جمع کر دی۔ مثلا امام آجری رحمہ اللہ 360 ہجری میں فوت ہوئے، چوتھی صدی ہجری کے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے الشریعہ۔ امام ابن بطہ العکبری 387 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی کتاب ہے الابانہ۔ امام احمد رحمہ اللہ 241 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی کتاب ہے اصول السنہ۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن احمد بن حنبل، ان کی کتاب ہے السنہ کے نام سے 2 جلدوں میں۔ امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ 3 صدی ہجری کے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے السنہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ جن کی صحیح بخاری ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی عقیدے پر کتاب ہے خلق و افعال العباد، جس میں سلف صالحین کے آثار جمع کیے ہیں عقیدے کے بعض مسائل سے متعلق۔ اسی طرح ایک 5ویں صدی ہجری کے عالم ہے امام لالکائی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ۔ اسی طرح مثلا ابو اسماعیل الصابونی رحمہ اللہ 449 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے کتاب لکھ دی اعتقاد السلف و اصحاب الحدیث، اور اس طرح دیگر اس موضوع پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل سلف صالحین اور ائمہ نے الحمدللہ پہلے ہی پیش کر دیا۔ وہ کیا کہ انہوں نے اسانید کے ساتھ، کہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو اڑتی اڑتی بات آئی ہے ہمیں کیا خبر، تو یہ جتنے عقیدے کے آثار ہیں، عقیدے اور منہج سے متعلقہ صحابہ کرام کے اقوال اور فتاوی جات ہیں، اور اسی طرح تابعین کے سارے ہمارے لیے جمع کر دی۔ اب یہ ہمارے لیے کسوٹی اور معیار کی مانند ہے کہ ہم یہ جاننے کے لیے کہ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا، ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلانا بندہ جھوٹا ہے۔ مثلا ایک قبر پرست گروہ ہے جو قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے اور کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں اور فلانا کچھ ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ہم واقعی اصلی اہل سنت ہیں؟ ہم اس کے لیے ہم کوئی عقیدے کی کتاب اٹھا لیتے ہیں ایسی جس میں عقیدے کے تقریباً تمام قسم کے مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں نظر آتی کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، یا وہ کہتے ہوں کہ قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز کرنا یہ دین کا بہت کوئی بڑا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، اور ان اولیاء کی قبروں پہ جا کر ان سے مانگنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، بلکہ الٹا وہ ہمیں اس کے خلاف نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عقیدے کی کتابوں میں کہ سلف صالحین تو کہہ رہے ہیں طور پہاڑ پر بھی نہیں جانا، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیت رضوان، جس درخت کے نیچے بیت رضوان ہوئی عمر تو وہ درخت بھی کٹوا رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سلف صالحین ایک علاقہ فتح کرتے ہیں جہاں پہ دانیال علیہ السلام کی قبر ہے، تو راتوں رات حکم دیا جاتا ہے کہ راتوں رات کئی قبریں کھودو، اور زیادہ قبریں کھود کے ایک قبر میں دفن کر کے انہیں باقی قبروں کو بھی ایسا بنا دو تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ وہ کس قبر میں ہے، کہ کہیں لوگ اس قبر کی عبادت نہ شروع کریں۔ عقیدے میں کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سلف تو اس سے روکتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ وہ تو کہا کرتے تھے کہ جب دعا کرنی ہے تو قبلے کی جانب منہ کر کے دعا کرو۔ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اصلی سنت صرف دھوکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ صحیح اہل سنت ہوتے تو صحابہ کرام ضرور اسی عقیدے اور منہج کو اپنانے والے ہوتے۔ اسی طرح مثلا کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ چلو، اب ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، واقعی صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے یا نہیں، کیونکہ صحابہ کرام سے زیادہ تو بہتر قرآن پاک کسی نے نہیں سمجھانا، تابعین اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے بہتر تو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کی کتابوں میں ہمیں جا بجا یہ نظر آتا ہے کہ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان سے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور وہ اس بات کے سخت خلاف تھے کہ یہ بات کہی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رانگ نمبر کون ہے اور صحیح کون، کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ کہ ہر کوئی دعوے دار ہے، یہ مسئلہ الحمدللہ حل شدہ ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت محنت کی ضرورت نہیں، صرف اس کے لیے تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے کہ انسان وہ دو تین مسئلے صرف چیک کر لے جن مسئلوں کے ساتھ باقی مسائل جڑے ہیں، یا جو مسئلے معرکۃ الآراء مسئلے ہیں۔ مثلا عقیدے کے مسئلوں میں انسان یہ دیکھ لے کہ کون اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتا ہے، نبی علیہ اور قبروں پر جا کر یہ چڑھاوے چڑھانا، اور کون ان چیزوں کے خلاف ہے اور ان چیزوں کے متعلق صحیح عقیدہ رکھتا ہے۔ نماز کے متعلق انسان دیکھ لے کہ کون رفع دین وغیرہ کا قائل ہے، اور کون جو ہے نا ہر بات میں اس منہج کو اپنائے ہوئے ہے کہ ہم نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کا طریقہ دیکھنا ہے اور قرآن و سنت کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دینی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کسی کی تقلید نہیں کرنی، کسی شخص کے مقابلے میں یا کسی امام کے مقابلے میں قرآن و سنت کی بات کو ٹھکرانا نہیں ہے۔ تو انسان یہ چند ایک مسائل دیکھ لے تو انسان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور وہ جان جاتا ہے کہ صراط مستقیم پر یا اس منہج اور طریقے پر کون ہے جس میں صحابہ کرام۔ اور اگر انسان اس سے بھی زیادہ مختصر طریقہ چاہتا ہے تو وہ یہ کہ انسان ان لوگوں پر اعتماد کرے جو لوگوں کو شرک اور خرافات سے روکتے ہیں، اس لیے کہ انسان کو عموماً روکنے میں کوئی نفع نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے انسان کو اس میں کیا لالچ ہوگا کہ انسان لوگوں کو کہے کہ قبروں پر نہ جایا کرو، اس سے انسان کو کیا ملے گا؟ عموماً اس قسم کی دعوت دینے والے عموماً وہ حق پرست ہوتے ہیں، اگرچہ اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ لوگوں کو نیکیوں سے اس قسم کی چیزوں سے روکنے والے باطل پرست ہوں، اور ایسا ہے بھی، لیکن بہرحال عموماً اس قسم کی چیزوں سے روکنے والے عموماً برحق لوگ ہوتے ہیں۔ تو انسان یہ دیکھ کر کہ اس قسم کی چیزوں سے کون کون روک رہا ہے تو آدمی کی آدھی چھانٹی ہو جاتی ہے کہ غلط کون ہے اور صحیح کون کون ہو سکتی ہے۔ باقی جو آدھے بچ جاتے ہیں انسان ان میں مزید تحقیق کر سکتا ہے، اور انسان بآسانی اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کون ہے جو اس منہج اور طریقے پر قائم ہے جس پر صحابہ کرام تھے، اور وہ الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اور یہ اہل السنہ والجماعہ کی ہمارے ہاں شکل کون ہے؟ دیکھیں کوئی بھی گروہ تحریک ہے نا وہ افراد سے جانی جاتی ہے۔ کسی بھی تحریک گروہ مذہب کا جو ایک بڑی علامت ہوتی ہے وہ اس کے افراد ہوتے ہیں۔
اسی لیے علماء کو زمین کے منارات کہا گیا ہے، جن کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، جن کو دیکھ کر راستے سیدھے کیے جاتے ہیں، جن کو دیکھ کر انسان اپنی منزل متعین کرتا ہے۔ جیسے اہل علم نے کہا ہے نا کہ کے علم کے بھی کچھ منارات ہیں، جیسے زمین کے منارات ہیں۔ تو جیسے زمین کے نشانات ہوتے ہیں نا کہ یہ راستہ ادھر جا رہا ہے، یہ ادھر جا رہا ہے، اور نشانیاں لگی ہوتی ہیں، اسی طرح علماء یہ منارات ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ تو کوئی بھی گروہ اور مذہب ہے وہ اصل میں اپنے علماء سے جانا جاتا ہے، لہٰذا سب سے مناسب یہ ہے کہ انسان افراد سے پہچانے، قرآن و سنت کے فہم بھی حاصل کرے، ساتھ ساتھ آدمی کو یہ پہچان ہو کہ یہ لوگ وہ ہیں جو صحیح راستے پر چل۔ تو اہل السنہ والجماعہ ہیں جس کی الحمدللہ ہمارے یہاں شاخ اہل الحدیث کی شاخ ہے، جس پر ہمارے یہاں کے علماء قائم ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے انشاءاللہ جو صراط مستقیم والا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق قرآن و سنت کی اتباع کا راستہ، جس پہ الحمدللہ ہمارے اہل حدیث اور سلفی علماء ہیں، پاک و ہند کے علماء میں جیسے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ ہے، حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ ہے، عبد الرحمن ضیاء حافظہ اللہ، اور اس طرح دیگر الحمدللہ کبار یہاں بہت سارے اہل علم موجود ہیں۔ اور سعودی عرب میں جیسے جس طریقے اور منہج پر امام ابن باز رحمہ اللہ تھے، اور اسی طرح دیگر سعودی عرب کے کبار اہل علم جیسے جو موجود اور حیات ہیں، شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ ہے، شیخ عبد الکریم الخضیر حافظہ اللہ ہے، شیخ صالح سندھی حافظہ اللہ، اور اس طرح دیگر الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے علماء کی۔ تو بلا شبہ یہی وہ راستہ اور یہی وہ منہج ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت تک لے کر جانے والا ہے۔ اسی راستے اور طریقے کو اپنانا یہ ضروری اور لازمی ہے، اسی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس راستے پر قائم رہیں۔ نجات اسی کے لیے ہے جو اس راستے پر قائم رہتا ہے، جو اس راستے سے بھٹک جاتا ہے اس کے لیے سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اسی کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر موت دے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ جو بندہ اسلام اور سنت پر فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے ہر طرح کی خوشخبری۔ تو اسی کی آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اسلام اور سنت پر فوت کر، یعنی ہمیں صراط مستقیم پر اور اتباع سنت کے راستے پر فوت کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کے دعوے دار ہوں لیکن بدعات کے راستے پر چلنے والے ہوں، پھر انسان کے پاس سوائے خسارے کے انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اسی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پر چلائے جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور نجات والا راستہ ہے اور جنت تک لے کے جانے والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا چنیدہ اور پسندیدہ راستہ۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کسی نے کہا ہے کہ اصول الاعتقاد بھی اہل سنہ والجماعہ بھی پڑھیں، یہ بڑی کتاب ہے۔ اس طرح کی کتابوں کی تدریس جو ہے نا وہ ایک مشکل چیز ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ گاندھی کے افکار سے متاثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنیاد تم لوگوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر اماموں کی کتابوں کو بنا لیا، عقیدہ و منہج لینا ہے تو قرآن سے لو، انسانوں کی لکھی کتابوں سے کیوں لو؟ یہ ایک گمراہی والی بات ہے، اور یہ وہی بات ہے جو پہلے لوگ مشرکین بھی یہی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس گمراہی کی حقیقت واضح کر دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن پاک میں یہ فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور قرآن پاک میں یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز کو بھی استدلال کے طور پر پیش کیا جائے اور اس کو دلیل سمجھا جائے۔ فرمایا کہ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرمایا کہ ایک آیت کریمہ میں ہے، اس آیت کریمہ کے الفاظ کچھ یوں ہیں، فرمایا کہ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ، او اثارۃ من علم، یا علم کی کوئی باقیات ہو، یعنی علم کا کوئی نقل کیا جانے والا حصہ ہو تو وہ لے آؤ۔ تو کیسی بات ہے کہ قرآن کریم میں کافروں سے یہی مانگا جا رہا ہے کہ دلیل کے طور پر کوئی لکھی چیز لے کے آؤ یا کوئی علم کی کوئی نقل شدہ بات لے کے آؤ۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا
اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دین میں حجت قرآن کریم کے طریقے کے مطابق بھی حجت صرف وہ نہیں ہوتا جو یعنی جیسے قرآن کریم ہے کہ آسمان سے کوئی چیز لکھی لکھائی اتری ہو، انسانوں کی لکھی نہ ہو، بلکہ اگر صحیح طریقے سے کوئی علم کی بات نقل کی گئی ہے تو وہ بھی دین میں حجت اور دلیل ہے، بشرطے کہ وہ صحیح سند سے ثابت ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا او اثارۃ من علم، علم کی کوئی بات نقل شدہ لے کے آؤ۔ تو یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو وہ عقیدہ اپنانا چاہیے قرآن پاک میں جو آ گیا انسانوں کی لکھی، یہ خود قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہمارے عالم شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے انکار حدیث سے انکار قرآن تک، جس میں ثابت کیا ہے کہ ہر منکر حدیث منکر قرآن بھی ہوتے، اور بالکل یہ بات ایسے ہی ہے۔ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتاب ہے دوام حدیث، وہ بھی اس مسئلے پر شاندار کتاب، اور خاص طور پر غامدی فکر کے رد میں مولانا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ جو بڑے شاندار اور بڑے دانا اچھے پختہ عالم تھے، ان کی کتاب ہے فکر غامدیت، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن کریم تو بھرا پڑا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مطلق اطاعت ہے، ہر چیز میں اطاعت ہے۔ اور یہ بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اس انداز کی چیز دین میں حجت نہیں ہوتی کہ جو آسمان سے لکھی لکھائی آئے، یا آسمان سے جس انداز سے قرآن پاک وحی کیا گیا اس انداز سے وحی کی جائے جس کی، بلکہ اگر کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے یا انبیاء آگے منتقل کر دیتے ہیں اور وہ چیز اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح حجت اور دلیل ہوتی ہے، بشرطے کہ صحیح سند سے ثابت ہو۔ تو بہرحال ایسا جو ہے نا عقیدہ اپنانا خود قرآن پاک کے خلاف ہے، لہٰذا یہ لوگ خود سب سے بڑے قرآن کریم کے مخالف ہیں۔ شیخ محترم، جن لوگوں نے کفر یا شرکیہ جمہوریت کو اختیار کیا، اس کا نظام نافذ کیا ہے، ان کو جب اصل اسلام کی بات کی جائے تو وہ ایسے لوگوں کو خارجی کہتے ہیں، ان کے متعلق یہ ایک لمبی بات ہے، تفصیلی بات ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اس لیے کہ گمراہیاں متعدد ہیں، کبھی کوئی شک نہیں کہ اصل اسلام کی بات کرنے والے واقعی میں بھی خارجی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس مسئلے میں غلوب کا شکار ہوں، اور دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ جو ان کو خارجی کہہ رہے ہیں وہ خود گمراہی کا شکار ہوں۔ لہٰذا یہ ایک تفصیلی بات ہے، اس کے لیے اتنے مختصر سی وقت میں اس کی رہنمائی کرنا اس سے متعلق یہ تھوڑی مشکل بات ہے۔ کیا قرآن کریم کو خود اپنی عقل کو مد نظر رکھتے تدبر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا وہ بہتر سمجھتے ہیں یا آج کے جانے؟ ہاں جی، بالکل ایسی بات ہے، صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھنا چاہیے، سلف صالحین کی تفسیر کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کسی نے بات کہی ہے کہ جماعت اسلامی بھی سنت اور صحابہ کرام کی زندگی پہ چلتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جماعت اسلامی کا منہج قرآن و سنت سے بہت زیادہ دور ہے۔ جماعت اسلامی میں ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ہر چیز کا مقصد قیام الہی کی حکومت الہی کا قیام ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاں نماز بھی اسی مقصد کے لیے، حتیٰ کہ ان کے ہاں دین کا بھی یہی معنی ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاں زکوٰۃ بھی اسی لیے ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاں تقویٰ اور پرہیزگاری یہ بھی اسی چیز کا نام ہے۔ ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جماعت اسلامی والے، اور ان کے یہ منہج میں اور ان کے منشور میں واضح طور پر شامل ہے۔ تو یہ عقیدہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام ہونا چاہیے، حکومت ہونی چاہیے اسلامی، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس کے نہیں مخالفت کرتے، لیکن جس انداز سے جماعت اسلامی والوں نے اس کو اپنا منہج اور اس کو جس انداز سے پیش کیا ہے وہ بالکل سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے۔ بالکل، یہ دعا لکھی ہے کسی ساتھی نے کہ اتنے اختلاف میں دعا کرنی چاہیے، اللہم رب جبرائیل، یہ لمبی دعا ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض۔ تو بہرحال جو یہ دعا زبانی جنہیں آتی ہے زبانی پڑھا کریں، وگرنہ یہ دعاؤں کی کتاب میں لکھی ہوتی ہے، اس دعا کا اہتمام کریں، کوئی شک نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ دعا مانگتے تھے،
اور یہ بھی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ نماز کون سی درست ہے؟ رفع الیدین۔ ہاں جی بالکل رفع الیدین والی 100% درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ تھا رفع الیدین کرنا، صحابہ کرام میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو رفع الیدین نہ کرتا ہو، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جس کو دیکھتے وہ رفع الیدین نہیں کر رہا اس کو کنکریاں مارتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سوالات تو کافی ہیں لیکن وقت کافی ہو رہا ہے، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔